بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین کی طرف سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ ممالک کے سلاطین اور حکمرانوں کی طرف خط بھیجے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے بادشاہ مقوقس، ملک شام کے بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم اوزا اور عمان کے بادشاہ کی طرف اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط بھیجے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت سادہ اور مختصر ہوتی تھی۔ مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ حبشہ کا بادشاہ اصحمہ نجاشی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط سیدنا عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ نجاشی کو جب خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر آیا۔ اس نے سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر اپنے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ نجاشی نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام کو دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام آپ نے جو خط لکھا، اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور رسول محمد کی طرف سے مقوقس شاہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اسلام قبول کر لو، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل طب کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ مقوقس خط پا کر کہنے لگا، ہم جانتے ہیں کہ ایک نبی ابھی باقی ہیں، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ ملک شام سے آئیں گے۔ اس نے خط لے کر جانے والے صحابی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی اور خط کو اپنے پاس محفوظ کر لیا
تاہم اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام بھی خط لکھا۔ اس بدبخت نے خط پا کر اسے پھاڑ ڈالا اور بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پس اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر ڈالا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور وہاں خسرو کے خاندان کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا۔ یہ کیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ حارث کو جب خط ملا تو بولا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ خط لے کر اس کے پاس گئے تھے، ان سے کہنے لگا کہ تم یہ تیاری دیکھ رہے ہو تو اس سب کی خبر اپنے صاحب کو کر دینا۔ پھر اس نے کیسر سے جنگ کی اجازت چاہی، لیکن کیسر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اس نے شجاع بن وہب اسعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط اسرا کے امیر کے نام لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ سیدنا حارث جب جنوبی اردن کے علاقے بلقاء میں پہنچے تو شرحبیل بن عمرو غسانی نے انہیں شہید کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت اور ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی قاصد شہید نہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت برہمی کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا۔ جب ذی-القعدہ کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں موجود تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس عرصے میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر باقی تمام افراد عمرے کے لیے روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور مسلمان بھی عمرہ کی غرض سے روانہ ہوئے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصواء نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں کی تلواریں نیام کے اندر تھیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔